اگر پی ڈی ایم کی جانب سے دیکھیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیکھیں، جو لوگ آپ کو آفر کر رہے ہیں، ذاتی آپ کو کیا لگتا ہے کس جانب جانا چاہیے؟ عمران خان بھی سب کو لتاڑ رہا ہے اور بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہم فیلڈ میں لے کے آ رہے ہیں. ہوش گم ہو جائیں گے تمام پارٹیوں کے جب ہمارے امیدوار دیکھیں گے. آپ بھی کسی کو نہیں معافی دے رہے. آپ کا بھی وہی مدعا ہے کہ سرکار گراؤ، حکومت گراؤ، امپورٹڈ سرکار گراؤ. عمران خان بھی یہی کہتے ہیں. ہم تو سر امپورٹڈ سرکار بھی گرانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم تو یہودیوں کے ایجنٹوں کو بھی پاکستان سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. ڈیکورم کیا بنا ہوا ہے کہ کون اس قابل ہوگا جس کو ایم پی اے کا ٹکٹ یا ایم این اے کا ٹکٹ ملے گا؟ کہ اب ہم نے ٹکٹس ان لوگوں کو دینے ہیں جو لوگ الیکشن لڑنے کے قابل ہیں، جو الیکشن لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں. ان لوگوں کو اس دفعہ ذرا موقع دینے جا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا. امپورٹڈ حکومت گرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب تحریک لبیک پاکستان کے بھی جلسوں کا ایک نیا سپیل آنے والا ہے. تحریک لبیک پاکستان کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں. خوشی کی خبر ان کے لیے یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز دہشت گردی کی عدالت سے لاہور سے 19 کارکنان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے. تحریک لبیک کے اندر ایک اور موومنٹ چل رہی ہے. جو ایم پی اے ایم این ایز کے امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی خبر یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے اتحادی بن جائیں. تحریک لبیک پاکستان کب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہی ہے؟ علامہ سعد حسین رضوی اس کا کب اعلان کریں گے؟ کس طرح پریس کانفرنس ہوگی؟ اور کچھ اور انسائیڈ سٹوریز ہمارے پاس ہیں. اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جب یہ تحریک لبیک کا حصہ بنے تھے تب بھی ہم نے ان کو انٹرویو کیا تھا، اور آج ایک بار پھر یہاں پر موجود ہیں نائب ناظم اعلیٰ پنجاب بیرسٹر عثمان مانگل صاحب. وقت دینے کا بہت شکریہ. بڑی زبردست خبریں پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ سر تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور انٹرویو. الحمدللہ آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک ٹھاک. سلامت رہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 13 کو تحریک لبیک اسلام آباد میں اپنا پاور شو کرتی ہے. فیض آباد اور عمران خان احتراماً یا کس حوالے سے وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ خود کو شفٹ کر لیتے ہیں لاہور میں. کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ ہاں سر، کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شیخ رشید صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں بہت دیر سے آفرز کر رہے ہیں ہمیں کہ جناب تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر لے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے، اور اگر یہ جماعت ان کے ساتھ اتحاد کر لیتی تو ان کو پتہ ہے کہ وہ انڈیفیٹیبل ہو جاتے ہیں. لیکن سر کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے ہوئے ہیں. انہی شیخ رشید صاحب نے، شاید وہ بھول گئے ہیں، ہم اپنے شہید اٹھا کے لائے تھے فیض آباد سے. ہم نے جو ہے 12,000 شیلز کھائے ہوئے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. اس لیے کوئی سر ہمارا بیک ڈور رابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان پورے پاکستان میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، اور اس دفعہ ایسے امیدوار کھڑے کرے گی کہ ان کے سر ہوش جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پلاننگز کیا ہیں؟ آپ تو انٹرویو بھی کر رہے ہیں ایم پی ایز کے کینڈیڈیٹ کے، ایم این ایز کے کینڈیڈیٹ کے، تو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ڈیکورم کیا بنا ہوا ہے کہ کون اس قابل ہوگا جس کو ایم پی اے کا ٹکٹ یا ایم این اے کا ٹکٹ ملے گا؟ سر میرے قائد ملت اسلامیہ امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے مجھ پر اعتماد کی ہے اور مجھے نائب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب منتخب کیا ہے، نامینیٹ کیا ہے مجھے، اور اس کے بعد بہت اہم ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. مجھے پورے پنجاب کے میں اب دورے کرنے جا رہا ہوں. اس میں میرے ساتھ میرے دوسرے معزز اراکین بھی ہوں گے جو ہماری پنجاب کی کیبنٹ جو ہماری نوٹیفائی ہوئی ہے ریسنٹلی. عثمان مظفر نقشبندی صاحب ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب ہیں، ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے پیر عنایت الحق شاہ صاحب ہیں جو ہمیں اوپر، ہمارے امیر محترم ہیں فیضی صاحب ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب ہیں غلام عباس فیضی صاحب. تو ہم سر جو ہے اس میں اب میں 20 تاریخ سے میرے دورے شروع ہو رہے ہیں. اس میں سر تنظیمی امور جو ہمارے اس وقت ایگزسٹنگ ہمارا جو پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر میں رپورٹ تیار کروں گا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے لاسٹ الیکشن میں کینڈیڈیٹس تھے اور جو ابھی اپ کمنگ الیکشنز میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سر اس کے اوپر میں رپورٹس تیار کروں گا، ان سے میں ملوں گا، ان کے میں انٹرویو کروں گا. اور بیسکلی سر پرپز یہ ہے ہمارا جو ہے بیسکلی کہ اب ہم نے ٹکٹس ان لوگوں کو دینے ہیں جو لوگ الیکشن لڑنے کے قابل ہیں،
جو تحریک لبیک پاکستان کے نظریے کے ساتھ فلی اٹیچڈ ہیں, جو اس کے مینیفیسٹو کو سمجھتے ہیں اور جو ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے سپاہی ہیں اور جو دین کو تخت پہ لانے کا جذبہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ ہم ان لوگوں کو, اور جو الیکشن لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں, ان لوگوں کو اس دفعہ ذرا موقع دینے جا رہے ہیں اور بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہم فیلڈ میں لے کے آ رہے ہیں. ہوش گم ہو جائیں گے تمام پارٹیوں کے جب ہمارے امیدوار دیکھیں گے. بیرسٹر صاحب, تحریک لبیک جب اپنا جلسہ کرے, فیض آباد ہو یا پھر کوئی مارچ کرے, جلسہ کرے تو نو ڈاؤٹ گراؤنڈ فل کر دیتے ہیں, آپ وہ جگہیں فل کر دیتے ہیں. اگر آپ مارچ کریں, ایسے نکلیں, تو وہ مارچ ملین مارچ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, جیسا کہ ہم نے 14 اگست کو دیکھا. یہ جو ضمنی انتخابات تھے, اس میں کیا ہوا کہ آپ کوئی سیٹ ہی نہیں لے پائے؟ سر, جو ضمنی الیکشن تھا اس میں ہمارا 6% ووٹس جو ہے وہ انکریز کر گیا ہے. اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں ود دی جنرل الیکشن آف 2018 تو الحمدللہ. دوسرا سر, ابھی ہمارا تھوڑا سا سر کبھی ایسا وقت نہیں آیا, کچھ 2-2.5 مہینے بعد ہم دین کی جو ہے ناموس رسالت کا پہ پہرا دینے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا تھا کہ ہمیں فیلڈ میں نکلنا پڑتا تھا, ہمیں دھرنے دینے پڑتے تھے, ہمیں جو ہے اسٹرگل کرنی پڑتی تھی, ہمیں شہادتیں دینی پڑتی تھی. تو ہم سر اس طرح اب منظم ہی نہیں ہو سکے, نہیں کر سکے. سو دس از دی فرسٹ ٹائم جب ہمیں اپنی تنظیم کو لک آفٹر کرنے کا, ہمیں کینڈیڈیٹس کو اسکروٹنائز کرنے کا موقع ملا ہے. تو انشاءاللہ 6% انکریز پھر بھی ہے بائی الیکشنز میں. اور ابھی آپ نے دیکھا راولپنڈی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوا. اس میں ہم نہیں رپورٹ کر کے آپ کے چینل نے رپورٹ کیا کہ دیٹ واز کنورٹڈ انٹو ملین مارچ. اور میری بھی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے, میں نے بہت سارے پولیٹیکل ایونٹس اٹینڈ کیے ہوں گے, لیکن سر میں نے کبھی بھی اتنا زیادہ آدمزاد میں نے کسی ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں دیکھا الحمدللہ. اس کے بعد پھر کل ہماری لاہور میں ریلی تھی. لاہور کی ریلی بھی سر ایک ہسٹورک ایونٹ تھا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بطور نائب ناظم اعلیٰ اور ہماری جتنی بھی ابھی شمالی پنجاب کی نئی تنظیم بنی ہے, یہ اس تنظیم بننے کے بعد ہمارے پہلے 2 ایونٹس تھے. اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی اور تمام کارکنوں کا شکر ہے جنہوں نے اتنی ہیوج اس میں پارٹیسپیشن شو کی. بیرسٹر صاحب, کارکنان جس طرح باعزت بری ہو رہے ہیں, راہیں TLP کے لیے ہموار ہو رہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب TLP جس طرح آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہو, تو اب آپ کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں جو نہ آپ کو حکومتی سطح سے کوئی رکاوٹ ہے. تو کیا جو ہماری نیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کوئی آپ کو گرین سگنل مل گیا؟ سر ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بیک ڈور رابطے سر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کبھی ریڈ سگنل انہوں نے شو ہی نہیں کیا. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ورک کر رہے ہیں, اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں ورک کرنے کا رائٹ دیتا ہے, اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. جو لوگ ابھی آپ کو آفر کرا رہے ہیں, جس طرح پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نواز کی جانب سے ہمیں پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ آپ کو بار بار آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے اتحادی بن جائیں, تو اگر آپ ان کے اتحادی بنتے ہیں تو یہ کیا مساق جمہوریت ہوگا ان اینی کیس اگر جاتے ہیں تو جو پرانے زخم TLP نے کھائے ہیں تو پھر معاف کر دیں گے؟ سر سب سے پہلے معافی مانگیں, ازالہ کریں, جو خون بہایا, جو ظلم کیے ہیں, معافی مانگیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے امیر محترم جو اس پہ ہماری شورا جو فیصلہ کرے گی. ابھی تک سر ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنے جا رہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ہم ابھرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے, اتحاد کی ضرورت ان کو ہوگی. ہم انشاءاللہ سولو پلے کریں گے, اور انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان کی تمام کانسٹیٹیوئنٹ لیجسلیٹو اسمبلیز میں آپ کو تحریک لبیک پاکستان کی ریپرزنٹیشن نظر آئے گی. یہ میری بات آج آن ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جی واہ, کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں مطلب الیکشن کا دورہ ہے, کیا کوئی ایسے جلسوں کا کوئی سپیل آنے والا ہے؟ کیا کوئی ایسی پلاننگز ہو رہی ہیں مستقبل میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ٹریول کرنے کی تیاری تاکہ ہم کر لیں. سر بالکل آپ تیاری کریں, اپنی کٹ شٹ تیار کر لیں. ابھی آپ نے پنڈی میں دیکھا ملین مارچ, پھر لاہور میں کل ملین مارچ ہوا, تو اسی طرح اور جہاں پہ الحمدللہ تحریک لبیک جلسہ کرنے جاتی ہے, باقی وہاں سے پیک اپ کر کے نکل جاتے ہیں, وہ دوسرے شہر کا رخ کر لیتے ہیں. تو سر آپ تیاری کریں, انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے بڑے مجمع نظر آئیں گے. جی انشاءاللہ جی. اور اس کو قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب خود لک آفٹر کر رہے ہیں, اور والہانہ استقبال کیا جائے گا, اور گراؤنڈ روٹ لیول پہ اس کو آپ ہماری الیکشن کیمپین کا سٹارٹ سمجھیں. سر واہ بیرسٹر صاحب, کیا کوئی ایسی صورتحال, کوئی ایسا پلان بھی ہے, کوئی ایسا دبنگ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جانب سے کوئی بیانیہ دیا گیا ہے آپ کو, یا دیگر جو آپ سینئر رہنما ہیں
کہ اگر ان اینی کیس حکومت کوئی روڑے اٹکاتی ہے کسی مارچ میں یا کسی جلسے میں، جس طرح کی ابھی بھی ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملی، تو آپ پھر اس کو اس طرح ریٹیلیٹ کریں؟ سر روڑے اٹکا سکتے نہیں ہیں ہم تو. جب تحریک لبیک پاکستان والے نکلتے ہیں تو ہم تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں. ہمارے تو اکاؤنٹ میں سے اسرائیل کی فنڈنگ بھی نہیں نکلنی، بھارت کی فنڈنگ بھی نہیں نکلنی. ہماری تو جب بھی جیب میں سے نکلے گا کوئی دین کا نسخہ ہی نکلے گا، یا کوئی نہ کوئی آپ کو قرآنی آیت ملے گی یا حدیث ملے گی سر، تو انشاءاللہ سر کوئی روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے. اور جو روڑے اٹکائے گا جنہوں نے پہلے بھی اٹکا کے دیکھے، ہم تو سر شہادتیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. دین کو سر تخت پہ لے کے آنا ہے، اس کے راستے میں کوئی بھی آئے سر، کسی طریقے سے بھی آئے، انشاءاللہ سر ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ ٹی ایل پی کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اس ٹائم ٹی ایل پی کے اوپر جو خونہ شامیں ڈھائی گئیں، ہم نے خود اس کو کور کیا. تو ایسے جو بیانات، یہ وہ لفظ ہیں جو کہ تاریخ کا